بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر نہیں، مالدار مسلمان ہی غریب مسلمانوں کے بدترین دشمن بلکہ دین اسلام کے باغی اور مجرم۔ خواتین و حضرات، شادیوں کا سیزن ہے۔ جن کے پاس اللہ کے دیے سے سب کچھ ہے، وہ بے دریغ اپنی لاڈلی اور لاڈلوں کے ارمان پورے کرنے، سماج میں اپنی ناک اونچی کرنے، اسراف اور فضول خرچی میں برادر شیطان بنے، وہ سارے رسم و رواج جو غیروں سے مستعار لیے گئے ہیں پورے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ افسوس اور دکھ ہی نہیں بلکہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی لعنت تک ہوتی ہے ایسی شادیوں پر جہاں وہ سارے بےہودہ طریقے اپنائے جاتے ہیں جن کا اسلام، اسلامی تہذیب، کردار و عمل سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ لاک ڈاؤن کے بعد سوچا تھا مسلمان ہوش میں آئیں گے، مگر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب زیادہ ہے کہ مصداق۔ منگنی، مہندی، مایو اور شادی کارڈ میں تک اس قدر اسراف کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بیچارہ غریب بڑے لوگوں کے ان چونچلوں کو دیکھ کر حسرت و یاس اور حیرانی کی مجسم تصویر بنا خون کا گھونٹ پینے پر اور خدا سے شکوہ کرنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ ہلدی، مہندی، رجگا، ڈیکوریشن، مہنگے ہال، اعلیٰ و عمدہ طرز کے 50 کھانے، ڈشیں، ستم بالائے علم یہ کہ اس پر ڈی جے ناچ گانے، فخریہ طور پر اس مبارک تقریب میں مخلوط ماحول، بوفے سسٹم، لیڈیز ویٹر جن کے مختصر ترین کپڑے ہوتے ہیں، اسٹیج پر ہلکی پھلکی میٹھی میوزک، ویڈیوگرافی، فوٹو سیشن، جہیز کی نمائش وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ سیاسی سماجی اعتبار سے مسلم قوم کے نمائندہ کہلاتے ہیں جو خدمت خلق کے نام پر پاکھنڈ رچانے والے وہ لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ تقویت ہمارے نام نہاد علماء و زعماء حضرات سے ملتی ہے، جو ایسی تقریبات میں شریک ہونا اپنے لیے سعادت، فخر سمجھتے ہیں۔ ابھی چند ماہ پیشتر مسلم قوم کے ایک بہت بڑے لیڈر، ایک سرکردہ لیڈر کی بیٹی کی شادی میں بھی اسراف نام کی ساری حدیں پار کر دی گئی تھیں۔ سمدھی صاحب کے یہاں تو دعوت ولیمہ کی 6 ماہ سے تقریباً تیاری ہو رہی تھی۔ باقاعدہ ٹی وی چینل کے رپورٹر کو تیاری سے متعلق گوشوارہ بھی پیش کیا جا رہا تھا۔ پھر وہی صاحب ایک عوامی جلسے میں شادی سادگی سے کرنے پر نوجوانوں کو تلقین کر رہے تھے، گلا پھاڑ رہے تھے۔ چلیے مان لیتے ہیں اللہ نے ان کو مال دیا ہے، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں کیوں تکلیف اور جلن۔ بات اگر اتنی ہوتی تو سمجھ میں بھی آتی کہ وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے، مگر اس شیطنیت کے معاشی و معاشرتی اعتبار سے جو سائیڈ ایفیکٹس سامنے آ رہے ہیں، اس نے مسلم سماج کی جڑوں کو انسانی، اخلاقی، فکری، دعوتی اور تہذیبی اعتبار سے اس حد تک کھوکھلا کر دیا ہے کہ متمول صاحب حیثیت تعلیم یافتہ حضرات کو مطلق اس کا احساس نہیں کہ وہ اپنی بدمست خواہش کی تکمیل میں ملت بلکہ انسانیت کی جیتی جاگتی روح کو زندہ لاشوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ شادی سے متعلق جو خبریں اخبار، سوشل میڈیا اور دوست احباب کی زبانی سننے ملتی ہے تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس میں علماء کا ایک بڑا طبقہ پہنچ کر ان کا ہم نوالا و ہم پیالہ بن کر شیطنیت کو سند جواز فراہم کر رہا ہے۔
لڑکی کا کھانا حرام ہے، ایسی تقریبات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جہاں مبینہ طور پہ اسراف و فضول خرچی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت سے منع فرمایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ صرف ممبروں کی حد تک باتیں ہوتی ہیں۔ ایسی تقریبات کا تاریک ترین پہلو جو تواتر اور تسلسل کے ساتھ مسلم سماج کو صاحب ثروت حضرات کی نقل ظلم و جبر کا خوگر بنا رہا ہے۔ اس طرح کہ مسلم بچیاں پیسوں کے لیے اپنی عفت و عصمت کا سودا تک کر رہی ہیں، ان کی بلو فلمیں بن رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگنا، شادی رچانا تو اب عام مزاج بنتا جا رہا ہے۔ مجبور والدین اس قدر سنگ دل واقع ہو رہے ہیں کہ بعض حادثات دل کو دہلا دیتے ہیں۔ بے رحمی سے ننھی بچیوں کا گلا گھوٹا جا رہا ہے۔ آسمان چھوتی مہنگائی میں ان کا سامان جہیز کیسے تیار کریں، ان کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہے۔ ٹرین سے کٹتی، کنویں میں چھلانگ لگاتی، زہر دیتی ماؤں بچیوں کی خودکشی کے سانحات و حادثات مسلم قوم کے عقل و خرد رکھنے والوں کی آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں، ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی ہیں۔ گجرات کی عائشہ نامی ایک بیٹی نے ویڈیو بنا کر ہمارے منہ پر ہماری بے ضمیری بے حسی کا ٹٹی سے بھرا زناٹے دار تماچا رسید کر کے بالآخر خودکشی کی، مگر ہم کس قدر بے شرم، بے غیرت بلکہ مجرم واقع ہو رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم پوری انسانیت کے لیے اعلیٰ ترین مثال بنتے، اسوہ حسنہ کو پیش کرتے، ہمارا غریب کمزور طبقہ ہمیں دیکھ دیکھ کر، بھیک مانگ مانگ کر اپنے بچیوں کے ارمان پورے کر رہا ہے۔ ہمارے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے والا مقام ہے کہ ہم شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جائیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم اپنے ہی معاشرے پر ظلم و جبر و زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اپنے ہی سماج کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور شعور مرحمت فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔